حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے. تمام لوگ جو ہے عید کی خوشیاں منا رہے تھے, عید کی خوشیاں منانے میں مصروف تھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے کمرے میں دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے. جب لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی تو تھے امیر المؤمنین. لوگوں نے پوچھ لیا کہ اے امیر المؤمنین, آج تو عید کا دن ہے, تمام لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہیں, تمام لوگ خوشی کی وجہ سے اچھل رہے ہیں, تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں آج عید کا دن ہے, عید کا دن تو اس شخص کے لیے ہے جس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا. عید تو اس شخص کے لیے ہے جس کا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا. اس شخص کے لیے آج عید کا دن ہے, اور جس شخص کا روزہ یا نماز اس کے منہ پر مار دی جائے کہ اس شخص کے لیے وہ عید کا دن ہے. تو ہم لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے. اسی وجہ سے فرمایا کہ عید کی رات سب سے اہم ہو جاتی ہے. ہم لوگ جو ہے عید کی رات کو عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں یا پھر سونے میں گزار دیتے ہیں. جس طرح ہم لوگ جو ہے شب قدر کی رات جگنے کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح عید کی رات میں جگنے کا اہتمام کرنا چاہیے, تہجد پڑھنی چاہیے, تمام عبادات کو بجا لانا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے پورے مہینے کے روزہ رکھے ہیں, جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح سے ہمیں ادا نہیں کر سکا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے بھی ہو سکا اس کو مقبول کر لیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے. لیکن ہم لوگوں کو اس کی ذرہ برابر کی فکر نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو فکر اس چیز کی ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے کہاں سے مل جائے, اچھے کھانے کی تیاری کیسے ہو. اس چیز میں ہم لوگ جو ہے رات کو بھی صرف کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دنوں سے لے کر رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک کسی کو نہیں چھوڑا, چاہے امیر ہو یا نادار ہو, مالدار ہو یا نادار ہو, ہر شخص کو اس نے ملوث کر دیا اور برابر کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کیجیے آپ, تاکہ وہ شخص جو نادار ہے, جو مفلسی کا شکار ہے, جس کے یہاں کھانے پینے کے کوئی اشیاء جمع نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہر وقت کے لیے سوچ رہے ہیں. آپ عید کے دن خوشیاں منانے میں مصروف رہیں گے, اور وہ غریب اور نادار شخص اپنے پیٹ کے بھوک کو بجھانے میں مصروف رہیں گے. کہیں سے ایک نوالا آ جائے اپنے بچے کو کھلا دیں. اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, اس واقعے کو بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, کیونکہ وقت جو طے کیا گیا تھا وہ وقت مقررہ پار کر چکا ہے. تو اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بڑا ہی ہم لوگوں کے لیے عبرت آموز واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حج کے لیے گئے. حج کے لیے اس سال جو ہے حج کے لیے گئے. حج کے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد حرم میں سو گئے. حرمین شریفین میں اسے نیند آ گئی. نیند آتے ہی ایک خواب نظر آیا. خواب کیا نظر آتا ہے کہ دو فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں, اس سال کتنے لوگوں نے حج ادا کیا؟ کہ 6 لاکھ لوگ اس سال حج کے لیے آئے تھے. پھر سوال کیا ان 6 لاکھ میں سے کس کس کا حج قبول ہوا ہے؟ کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا اس سال. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا بالکل وہ پریشان ہو گئے کہ 6 لاکھ آدمی حج کے لیے آئے تھے اور 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا ہے. پھر فرمائے کہ ایک شخص
جو दमिश्क के शहर में गालिबन रह रहा था, उस शख्स की वजह से उसका भी हज कबूल हुआ और उस शख्स की वजह से उन 6 लाख लोगों के हज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह नींद से बेदार हुए और उन्होंने सोचा कि अली बिन मुवफ़्फ़क़ जिनका तज़किरा ख्वाब के अंदर किया गया है, इनसे मिलना चाहिए, इनसे मुलाकात करना चाहिए। क्या आखिर कौन सी वजह है, आखिर क्या बात है जिसकी वजह से 6 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया गया है? कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अमल न करे, लेकिन अमल करने वाले से ज्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता कर देते हैं। तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह दमिश्क के शहर जाते हैं, शहर जाने के बाद लोगों से पूछते हैं कि अब्दुल्ला बिन अली बिन मुवफ़्फ़क़ का घर कहाँ है? तो बताते हैं, उनके पास जाने के बाद पूछते हैं, आखिर आप मैं परेशान हूं आपकी वजह से, आपकी कौन सी अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आ गई कि आपके अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 6 लाख लोगों के हज को कबूल किया है? अली बिन मुवफ़्फ़क़ फरमाते हैं कि मैंने जो है मैं कोई काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ और पाई पाई जोड़कर हज के लिए रकम को जमा किया था। जब मैं अपनी गलियों से निकला तो देखता हूँ कि एक औरत मरी हुई मुर्गी का गोश्त जमा कर रही है। जमा करने के बाद वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए ले जा रही है। मैं उसके पीछे हो लिया। मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ बच्चियां थी जो भूख की वजह से रो रही थी। तो मैंने इरादा किया कि मुझे इस साल हज के लिए नहीं जाना है। जो पैसे मैंने हज के लिए जमा किया था वो पैसे मैंने उसकी इमदाद में खर्च कर दिया, उन्हें आटा खरीद कर दिया, उन्हें चावल खरीद कर दिया। गोया जितने भी रकम हमारे पास थे तमाम के तमाम रकम उनके इमदाद के लिए सर्फ कर दिया। यही एक ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा भी हज को कबूल कर लिया और उसके बदले में 6 लाख लोगों के हज को कबूल किया है। तो अली बिन मुवफ़्फ़क़ की नीयत